لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوات. اہم ترین قرآنی دعاؤں میں سے ایک دعا جو جامع آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. پروردگار ہم کو دنیا میں بھی اچھائی اور حسنہ عطا فرما. وفی الآخرت حسنہ. اور آخرت میں بھی ہم کو جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما. وقنا عذاب النار. اور ہم کو عذاب نار سے بچا. دعا میں دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھا گیا ہے. دنیا کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے اور آخرت کے لیے بھی. دنیا میں ہماری حیات کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما. آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمارے لیے فراہم فرما. ہمارے یہاں اکثر دنیا اور دین یہ دو متضاد سمجھے جاتے ہیں. متضاد موضوع ہیں. ایک دوسرے کی ضد یہ لفظیں ہیں. ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ دنیا الگ ہے دین الگ ہے. یہ خراب لوگ ہیں دنیا دار ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں دین والے ہیں. ہمارے یہاں موضوعات ہوتے ہیں دین اور دنیا. ہمارے یہاں سیمینار ہوتے ہیں دین اور دنیا کے نام پر. ہمارے یہاں مقالات لکھے جاتے ہیں دین اور دنیا کے نام پر. ایسا معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے وہ دین اور دنیا کا تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں کو یکجا کیا ہے. دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی طریقۂ حیات. التقیۃ دینی و دین و آبائی. تقیہ ہمارا طریقہ ہے ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے. کما تدین تدان. جو طریقہ تم اختیار کرو گے وہی طریقہ تمہارے ساتھ اختیار کیا جائے گا. تو دین کے معنی ہیں طریقۂ حیات. دین کے معنی ہیں طریقۂ زندگی کے. اب آئیے دین کے ایک معنی اور بھی ہیں.
آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان ہیں تو بغیر سورہ حمد کی تلاوت کے رہ نہیں سکتے، کیونکہ نماز سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہے۔ وہاں پر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں دین کے معنی ہیں مالک کے، اور وہاں دین کے معنی ہیں طریقہ حیات کے۔ یاد رکھیں کہ معنی میں تضاد نہیں ہے، یہ دین دنیا میں طریقہ حیات بن کر کے آئے گا، یہی آخرت میں جزا بن جائے گا۔ دین نے دنیا اور آخرت کو ٹکرایا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کو یکجا کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے پہلا پیغام جب عام کیا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ بتاؤ کہ میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کو ہماری بات پر یقین ہوگا؟ کہا بالکل یقین ہوگا۔ کہا وجہ کیا ہے کہ تم تصدیق کے بغیر ہماری بات پر یقین کر لو گے؟ کہا آپ نے آج تک جو کہا وہ سچ کہا، ہم تو جھوٹ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی نبی کریم اس مبلغ کا نام ہے کہ جس نے کردار سے پہلے تبلیغ کی ہے، زبان سے بعد میں اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، صداقت اور امانت کا اعتراف پہلے لے لیا ہے۔ کہا ہاں ہم اس پر یقین کریں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جو پیغام لے کر کے آیا ہوں اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ ایک رخ سے آپ نے بات نہیں کی کہ صرف اس میں آخرت کی بھلائی ہے، دنیا تم سنبھالو، کہ نہیں، اس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے۔ اور پھر فرمایا لیسا منا من ترک الدین للدنیا ولیسا منا من ترک الدنیا للدین، وہ ہم سے نہیں ہے جس نے دنیا کو دین کے لیے چھوڑا یا دین کو دنیا کے لیے چھوڑا۔ میں رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ دنیا کو دین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ دین کو دنیا کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَعَمَّلْ لِلدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعَمَّلْ لِلدِّينِ وَعَمَّلْ لِلْآخِرَةِ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ تم دنیا کے لیے کام کرو تو یہ سوچ کر کے کام کرو، یہ سمجھ کر کے کام کرو کہ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، کہ گویا کہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ، اور اپنی آخرت کے لیے اس انداز میں تم عمل کرو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، کہ گویا کہ تم کو کل موت آ جائے گی۔ آپ نے منع نہیں کیا کہ دنیا کے لیے کام نہیں کرو، کہا دنیا کے لیے کام کرو، مگر اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس انداز میں کام کرو کہ گویا کہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا۔ ہم یہ سمجھے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ سوچ کر کے دنیا کے لیے کام کرو، تو ہم مکان کی تعمیر عالی شان کرائیں، مضبوط مکان بنوائیں، دولت اکٹھا کریں، کیونکہ ہمیشہ رہنا ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، جو کچھ ممکن ہو سکے اسباب حیات کو فراہم کریں۔ کیا یہی معنی ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، گھر ان کا پختہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ پکا مکان بنا لیجئے۔ کہا اچھا میں خدا سے پوچھوں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی 400 سال کی زندگی باقی ہے۔ منہ لٹکا کر کے آئے، کہا 400 سال زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے میں مکان بنا کے کیا کروں گا؟ ہم تو اس انداز میں محل تعمیر کرتے ہیں کہ گویا ہمیشہ ہم کو یہاں پر رہنا ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا کہ تم دنیا کے لیے کام اس انداز میں کرو کہ کأنک تعیش ابدا، گویا تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وعمل لآخرتک،
اور اپنی آخرت کے لیے اس انداز میں کام کرو کہ انکا تموت غدا، گویا تم کل مر جاؤ گے۔ یاد رکھیں وہ کام جس میں وقت باقی ہے، مثال کے طور پر ہم کو 1 سال کے بعد جانا ہے زیارت کے لیے، تو کیا آج ہی سے انتظام کریں گے؟ ابھی وقت ہے، جب قریب وقت آئے گا تو انتظام کر لیں گے۔ مولانا کو سفر پر جانا تھا، وقت تھا، اچانک فون آیا کہ نہیں آپ کا ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے، آپ فوراً تیار ہو کر کے بنارس پہنچ جائیں شام تک۔ تو کیا یہ مجلس میں بیٹھیں گے؟ معذرت کرتے ہوئے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کم بچا ہے۔ کہ دنیا کے لیے جب کام کرو تو یہ ٹالو کہ دنیا ہی کمانا ہے تو آج نہیں کل کما لیں گے، لیکن آخرت کے لیے جب کام کرو تو آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، اس لیے کہ کل تم کو مر جانا ہے۔ اس انداز میں کام کرو کہ تم کو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، موقع ملے یا نہیں ملے۔ اگر صبح کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو گئی ہے تو دوپہر تک کیوں انتظار کریں، فوراً ادا کر لیا جائے۔ کچھ باقی ہے تو اس کا انتظار کیوں کیا جائے، اس کو ادا کر لیا جائے۔ تو آخرت کے لیے جو بھی کام کیا جائے تو اس انداز میں کیا جائے کہ کل ہم کو مر جانا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا کما نہیں سکے اور فرشتہ اجل آ گیا تو صدمہ کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ جب رہتے تو ضرورت تھی نا، جب ہم اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں تو ہم کو یہاں کی چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہ گئی ہے؟ اب وہاں کا انتظام کرنا ہے کہ جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے غالباً 8ویں امام سے آ کر کے سوال کرنے والے نے سوال کیا، دہریہ تھا، خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، حساب و کتاب کا قائل نہیں تھا، حشر و نشر کا قائل نہیں تھا، حیات بعد الموت کا ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر بڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور حیات کے بہت سے لطف سے، مزے سے آپ محروم ہیں، یہ حرام، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اگر مرنے کے بعد ایسا معاملہ نہیں ہوا جیسا آپ کہتے ہیں تو آپ بہت پچھتائیں گے، آپ کو بہت پچھتایا ہوگا کہ کاش دنیا ہی میں ہم مزہ کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ پچھتانا مجھے نہیں پڑے گا، تجھے پڑے گا۔ تیرے قول کے مطابق کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو پچھتائے گا وہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ جب ہم اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، تو پھر پچھتاوا کس بات کا؟ معاملہ اگر ہمارے اعتبار سے ہوا تو پچھتاوا تجھے ہوگا، اگر حساب ہوا، کتاب ہوا، اٹھایا گیا، سوال ہوا، جواب ہوا تو پچھتانا تجھے پڑے گا، مجھے نہیں پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیا بہترین بات کہنے والے شاعر نے کہی کہ اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، کہ جب تم نے اس دنیا سے رحلت کی اس انداز میں کہ تم نے تقوی کو زاد راہ نہیں بنایا، ولاقيت اور ملاقات کی بعد الموت مر جانے کے بعد من قد تزودا کہ جس نے تقوی کو زاد راہ بنایا تھا، فندمت على ان لا تكون كمثله فترصد الامر کما امر الذی کما ارصدا، تو تجھ کو فندمتا تو تو شرمندہ ہوتا اس بات پر الا ان لا تکونا کمثلہ کہ تو اس کے مثل کیوں نہیں بن گیا، فترصد الامر تجھ کو بھی وہی امر پہنچتا الذی کان ارصدا جو معاملہ اس انسان کے ساتھ پیش آیا جو تقوی کو زاد راہ بنا کر کے گیا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امیر کائنات نے بھی اعلان کیا
کہ دنیا کے لیے بھی عمل کرو اور آخرت کے لیے بھی عمل کرو، لیکن فرق بتایا۔ اب آئیے ایک واقعہ اور، عارف آل محمد بہلول جو دانا ہے، دنیا نے ان کو دیوانہ کہا، اور جب لوگ کہتے تھے او دیوانے تو بہلول مسکرا کے کہتے تھے تمہارے اجداد نے تو صاحب حکمت پیغمبر کو دیوانہ کہا تھا، اگر تم ہم کو دیوانہ کہہ رہے ہو تو اس میں کون سا تعجب ہے۔ بہلول کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا، چنانچہ لوگوں نے دیکھا ایک بڑی لکڑی، بہلول کبھی ایک سرے پر آ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں اور کبھی دوسرے سرے پر آ کر کے اٹھاتے ہیں، اور کبھی درمیان سے آ کر کے اٹھاتے ہیں۔ لوگ اس عمل کو دیکھتے تھے، دیوانہ سمجھ کر گزر جاتے تھے۔ خلیفہ کا گزر ادھر سے ہوا، لاؤ لشکر کے ساتھ رک گیا۔ رکنے کے بعد اس نے غور سے دیکھا، اس لیے کہ عوام الناس ان کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، مگر حکومت سمجھتی ہے کہ دیوانہ ہم نے مشہور کیا ہے، یہ تو دانا ہے۔ چنانچہ پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا ہم نے تم سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ حشم و قدم کیسا، یہ پہرے دار کیسے، یہ لشکر کیسا، تم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ اچھا پوچھ لیا ہے تو بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جو لکڑی دیکھ رہے ہو، ایک سرے کا نام ہے دنیا اور دوسرے سرے کا نام آخرت ہے۔ میں جب دنیا والے سرے کو اٹھاتا ہوں تو اٹھ جاتا ہے، آخرت والا سرا اپنی جگہ پر۔ جب آخرت والے سرے کو میں اٹھاتا ہوں تو وہ حصہ اٹھ جاتا ہے، دنیا والا اپنی جگہ رہتا ہے۔ جب میں درمیان سے دونوں کو ایک ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں تو دونوں نہیں اٹھتے۔ سمجھے؟ کہا کیا آپ سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے۔ اپنی دنیا داری پر دین کا ملمہ مت چڑھاؤ، اتنی ہی دنیا لو جو تمہارے دین کے کام آ سکے۔ تو یہ ایک تیسرا خیال ہے، یعنی بہلول کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، یا یہ دوسری طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے جدا نہیں ہوا جا سکتا ہے، دونوں کو اپنانا پڑے گا۔ میں روحانیت کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ امیر المومنین بھی منع نہیں کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، نہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے بھی کام کرو اور آخرت کے لیے بھی کام کرو۔ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وَاعْمَلُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَالتَّفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَثْرَةُ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، لعب کھیل ہے، لہو یہ بھی کھیل ہے، لیکن فرق یہ ہے لعب وہ کھیل جو عقل و شعور نہ رکھنے والے بچے کھیلیں، اور لہو وہ کہ عقل و شعور ہے مگر کام وہ کر رہا ہے کہ جس کو عقل والوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ لہو ہے۔ زینت، زینت ہے بننا سنورنا، یہ ہے تفاخر ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا، اور مال اور اولاد کی کثرت کا ذکر کرنا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ کیا انسان کھلاڑی بن جائے؟ پیغمبر کہتے ہیں دنیا کو اپناؤ تو کیا کھلاڑی بن جائے؟ لہو میں مشغول ہو۔ اذا رأوا لہوا، جب وہ لہو کو دیکھتے تھے تو وہ اس کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ یہ اصحاب پیغمبر کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے کہ جب وہ تجارت کو دیکھتے تھے اور کھیل اور تماشے کو دیکھتے تھے تو ترکو کا قائمہ، آپ کو نماز کے عالم میں کھڑا چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ آج کوئی نمازی ایسا ہے، یہ اور بات ہے جلدی جلدی پڑھ لے، لیکن پیش نماز نماز پڑھا رہا ہے اور نماز توڑ کر کے جا کے سامان خریدنے لگ جائے،
یا تماشا دکھانے والا آ گیا تماشا دیکھنے لگے، یہ نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے دور پیغمبر کا۔ تو کھیل اور کود، تو کیا انسان کھلاڑی بن جائے؟ کیا انسان زینت کرنے لگ جائے؟ عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ جو منظر کھینچا ہے قرآن کریم نے، یہ زندگی ہے کہ کون سی زندگی؟ اس کو کون سی حیات کہا جائے گا؟ جب انسان ناسمجھ ہے اس وقت، یعنی بچہ ہے ناسمجھ ہے تو لعب، کچھ سمجھدار ہوا کھیل کود میں مشغول ہے لہو۔ اب جو جوان ہو گئے تو اب زینت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اب داڑھی ایسی ہونی چاہیے، ہیئر اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، اور آج تو کیسا کیسا بن رہا ہے کہ شکل بھی کارٹون بن جاتی، یہاں سے کٹا ہوا وہاں سے پٹا ہوا۔ زمانہ ماضی میں جو سزا دی جاتی تھی ادھر ادھر سے بال تراش کر کے، اسی کو لوگوں نے زینت بنا دیا۔ یہی آج کی زینت ہے، اور انسان بالوں کی زینت کو اتنا دوست رکھتا ہے۔ حج کے موقع پر میں 2 مرتبہ گیا، اکثر سوال کرنے والے ملے، مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ بال نہ منڈانا پڑے۔ یعنی جس بال کو خدا کہہ رہا ہے کہ کاٹو، اس کو بچانے کی فکر ہے۔ جس بال کو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو، اس کی طرف فکر نہیں ہے، وہ زینت میں شمار ہو رہا ہے، اس کا شمار زینت میں ہے۔ ہم ایک کفارہ دے دیں گے بال بچ جائے، تو جوانی میں کیا ہے؟ زینت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تفاخر، فخر و مباحات۔ پوری قوم عرب اسی میں مبتلا تھی۔ انی من القوم الذین ہم اذا مات منہم سید قام صاحبو۔ ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے لوگ اپنی مثال آپ ہیں۔ جب ان کا سردار مر جاتا ہے تو اس کا ساتھی قیادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی ہر ایک میں صلاحیت قیادت پائی جاتی ہے۔ یہ عرب کا تفاخر ہے، فخر و مباحات۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد بھی یہ طریقہ باقی رہا۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اجداد ایسے تھے، ہمارے آبا ایسے تھے، ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا، سب بیان کر رہے ہیں۔ کونے میں جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلمان تم بھی تو بولو۔ عزیزوں، قریب کا رہنے والا لمبی لمبی نہیں چھوڑ سکتا، دور والا جو چاہے چھوڑ دے، کون جانتا ہے۔ سلمان کہاں سے آئے؟ ایران سے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے ہے کہ ان کے باپ زمیندار تھے، بہت بڑی پراپرٹی اور جاگیر تھی، قریۃ دہقان، یقال لہا جے، اس جاگیر کا نام جے تھا۔ اتنی بڑی جاگیر کو ٹھوکر مار کر کے تحقیق دین کے لیے سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے، طویل عمر پائی۔ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی سے لوگوں نے پوچھا بھائی تم بھی تو بتاؤ، یہ بھی بتا دیتے، اتنی زمین تھی، اتنا مکان تھا، محل تھا، اتنے نوکر تھے، چاکر تھے، کچھ نہیں۔ جہاں عرب افتخار کر رہے ہیں، فخر و مباحات کر رہے ہیں، جناب سلمان فارسی نے 2 جملے کہے کہ میرے بارے میں سوال کرنا چاہتے سنو، کنت فقیرا فاغنانی اللہ بمحمد، میں فقیر تھا، خدا نے پیغمبر کے ذریعے مجھے غنی بنا دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دولت سے غنی بن جانا اور ہے، ایمان سے غنی بننا سلمان کا کارنامہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ دوسرا جملہ کہا کنت جاہلا فعلمنی اللہ بمحمد، میں جاہل تھا، خدا نے پیغمبر کے ذریعے مجھے تعلیم دی۔ یہ 2 باتیں جناب سلمان فارسی۔ تو انسان کیا ہے؟ جب زینت کی منزل سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اب کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، اب عمر اس منزل پر آ گئی ہے، تو فخر و مباحات، کبھی اپنے کارناموں پر،
اگر خود کسی لائق نہیں ہے تو اولاد پر، بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں ایمان کی شان نہیں ہے کہ لیس الفتیٰ من یقول کان ابی ان الفتیٰ من یقول ہا انا ذا، وہ فتیٰ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا باپ باعظمت تھا، ایسا تھا۔ فتیٰ وہ ہے جو یہ کہے کہ میں یہ ہوں۔ تو فخر و مباحات، اور بعض تو اتنے اولو العزم ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو بیوی کچھ بن گئیں تو انہی پر فخر و مباحات ہے، آفیسر بن گئی ہیں، آپ باہر نکلیے تو یہ تمام باتیں سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کثرت ہے، مال اور دولت۔ اب جب بہت بوڑھے ہو گئے تو دیکھیے میرے اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے اور فلاں کے پاس اتنا ہے۔ یہ ہے زندگانی دنیا۔ تو کیا اسی زندگانی دنیا کے اختیار کرنے کا حکم پیغمبر دے رہے ہیں؟ اب آئیے، امیر المومنین نے جو دنیا کے بارے میں آپ نے کہا، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے عمل کرو، دنیا چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ دنیا غرارۃ، دھوکے باز ہے، یہ نقصان دینے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثل الدنیا کا مثل الحیہ، دنیا کی مثال مثل سانپ کے ہے، مسھا لین وسمھا قاتل، اس کو چھو تو نرم ہے، نازک ہے، حسین ہے، جمیل ہے، جبکہ اس میں قاتل زہر بھرا ہوا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر کے بچہ لپکتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اس کے یہ کوئی خوبصورت چیز ہے، لیکن باپ اس کو روکتا ہے، اس سے خائف نظر آتا ہے۔ تو کیا بچہ باپ سے زیادہ بہادر ہے؟ زیادہ بہادر ہے؟ نہیں، بچہ باپ سے بہادر نہیں ہے، فرق دونوں میں ہے۔ اچھا، سانپ کو دیکھ کر کے بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، ابا ڈر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، نانا ڈر جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نانا جان بھی اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ابا جان جانے دی۔ لیکن دونوں کے میں فرق کیا ہے؟ بچہ کیوں لپک رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خطرات سے آگاہ نہیں ہے، وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ باپ احتیاط کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کے زہر سے واقف ہے، اس کے عواقب سے واقف ہے، اس کے نقصان کو جانتا ہے۔ بس فرق پہچانے کہ لوگ دنیا کو اپنانے کے لیے مرے کیوں جا رہے تھے۔ حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، شہرت مل جائے، خزانے مل جائیں، اور آل محمد بے نیاز کیوں ٹھوکر مار رہے تھے۔ بس یاد رکھیں کہ جتنا شعور باپ کے مقابلے میں بچے کا ہے، اتنا ہی شعور امت کا اہل بیت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی جو لوگ خلافت کے جلسوں کو منعقد کر رہے تھے، ان کا شعور بچپنے کی منزل پر تھا، علی کا شعور کمال کی منزل پر تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دوسرے آپ نے فرمایا ہے کہ ان الدنیا کا ظل زائل، دنیا ایسا سایہ ہے جو ڈھلنے والا ہے۔ ایک تو سائے کی کوئی اوقات نہیں، اپنا وجود نہیں ہے۔ سایہ جسم کا عکس ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، اور وہ بھی ڈھلتا ہوا سایہ۔ سائے کی مثال مولا کائنات نے کیوں دی عزیزوں؟ اس لیے دی کہ آپ سائے کو پکڑنا چاہیں، سورج پیچھے سے ہے، سایہ سامنے ہے، آپ چاہیں کہ اس سائے تک پہنچ جائیں، جتنا چلتے جائیں گے وہ ایک قدم آپ سے آگے ہوگا، آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ تھک کر کے آپ رک گئے، کہا چلو اتنی محنت کی، تھک گئے، ہم اس کو نہیں پا سکتے ہیں، اب ہم مڑ گئے۔ اب جو مڑے وہی سایہ جو ہمارے آگے آگے جا رہا تھا، اب وہی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہ دنیا میں ایسے ہی بن جاؤ، اگر تم طلب دنیا میں آگے جاؤ گے تو سائے کے مانند ہے، نہیں پاؤ گے۔ جیسے ہی تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تمہارے پیچھے پیچھے دنیا آئے گی۔
یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لاکھ انسان چاہے کتنے بھی طریقے اپنا لے کہ ہم شہرت کے بام عروج پر پہنچ جائیں، لوگ ہم کو پہچاننے لگیں، لوگ ہم کو جاننے لگیں، دنیا کی تمام آسائشیں آ جائیں، یاد رکھیں کہ جب منہ موڑ کر کے بے نیاز کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ تمام چیزیں ٹھوکروں میں ہوں گی، اور اگر اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ اور یہیں پر آ کر کے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ امیر المومنین یعنی ایک طرف لوگ مرے جا رہے تھے مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے، اور دوسری طرف امیر المومنین بے رغبت چوتھی منزل پر بھی امیر المومنین تیار نہیں تھے۔ وجہ کیوں؟ یہ لوگ اس کے لیے اتنا مرے کیوں جا رہے ہیں، فریفتہ کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ میں مثال ایک دے دوں۔ مثال کے طور پر اس شہر جونپور میں ایک بہت شاندار مٹھائی کی دکان کھل گئی، زبردست قسم کی۔ بمبئی اور دلی میں بھی ایسی مٹھائی کی دکانیں ہیں۔ اتفاق سے مولانا وسیم محمد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ چلے گئے ورکشاپ میں، کارخانے میں جہاں مٹھائی بن رہی تھی۔ مٹھائی کی دکان شو روم کہیں ہے اور بن کے کہیں سے آ رہی ہے، وہاں پہنچ گئے۔ اب دیکھا وہاں کی گندگی کو، دیکھا وہاں کی کثافت کو، دیکھا کتا آ گیا اور اس نے چاٹ لیا، پیشاب کر دیا، کوئی پاک کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، مٹھائی تیار ہو رہی ہے۔ وہی مٹھائی تیار ہو کر کے اسی دکان پر آ گئی، بہترین ریپر میں، بہترین پیکنگ میں مٹھائی آ گئی اور بک رہی ہے۔ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں خریدنے کے لیے، بنارس سے آ گئے، وہاں سے آ گئے، اے بھائی جونپور جا رہے ہیں، فلاں دکان کھلی ہوئی ہے، ایک ڈبہ ہمارے لیے لے آئیے۔ اتفاق سے یہیں سے ایک مرد مومن گئے اور وہاں سے 5 ڈبے لے آئے اور لا کر کے انہوں نے رکھ دیا، مٹھائی نظر بھی کر دیا، اور سب سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ، سب کھا رہے ہیں۔ مولانا متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ عام طور پر ماشاءاللہ مثال ہے، حقیقت نہ سمجھیے گا، بڑے شوقین ہیں مٹھائی کے، سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں، آج نہیں بڑھا رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے مت دیجیے۔ کھانے والے کھا کر کے جو تعریف کر رہے ہیں تو اندازہ یہ ہے کہ بڑی لذیذ مٹھائی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اتنی اچھی پیکنگ تو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، کیا اچھا ریپر ہے، کیا عمدہ ڈبہ ہے، کیا خوشبو ہے، کیا ذائقہ ہے، ہر طریقے کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہ بیزار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرق کیا ہے، یہ کھانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس بات کا احساس ہے بڑی مزے کی مٹھائی ہے، شوگر والوں کے منہ میں پانی نہ آئے، بڑی مزے کی مٹھائی ہے، یہ احساس ہے، اس کے باوجود یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ باقی جو ہے لپک کر کے کہیں ختم نہ ہو جائے، ہم کو دو، ہم کو دو، ایک ہنگامہ ہے۔ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے جو لوگ مٹھائی کی طرف لپک رہے تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بن رہی تھی۔ یہ جو مٹھائی سے دور ہٹ رہے ہیں یہ اس وقت موجود تھے جب بنائی جا رہی تھی۔ اب فرق سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین نے دنیا کو 3 طلاقیں کیوں دی۔ علی اس وقت موجود تھے جب یہ دنیا بن رہی تھی۔ عزیزوں، اب یہیں سے آپ بات وہیں رہ گئی کہ ایک طرف یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو اختیار کرو، کسی ایک کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور دوسری طرف دنیا کی یہ مذمت۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، فخر و مباحات ہے، مال اور اولاد کی کثرت کا ذکر ہے، اور ایمانی دنیا میں یہ تمام چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ 2 چیزیں ہیں، صاحبان علم بھی ہیں، ایک ہے حیات الدنیا، الحیات الدنیا، اور ایک ہے حیات الدنیا۔ الحیات الدنیا کیا ہے اور حیات الدنیا کیا ہے؟ الحیات الدنیا یعنی پست زندگی۔ دنیا کیا ہے؟ جس طریقے سے اعلیٰ ایک لفظ ہے جس کے معنی بلند، ویسی ادنا ایک لفظ ہے جس کے معنی کم اور پست۔
اعلیٰ کے لیے جب مؤنث لائیں گے تو علیا ہوگا، زینب علیا مقام، اور ادنا کے لیے مؤنث لائیں گے تو دنیا حقیر۔ تو الحیات الدنیا پست زندگی، اور حیات الدنیا دنیا کی زندگی، تو پست زندگی اور ہے اور دنیا کی زندگی اور ہے۔ منع کیا گیا ہے پست زندگی سے۔ اگر حیات میں کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، فقر و مباحات ہے، مال اور اولاد کی کثرت کا ذکر ہے، تو یہ پست زندگی ہے۔ تو پست زندگی سے منع کیا گیا ہے، الحیات الدنیا سے، حیات الدنیا سے نہیں منع کیا گیا۔ اب آئیے کہ دنیا کو کہاں تک لیا جائے، کہاں تک اختیار کیا جائے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس الزہد کہ ان لا تملک شیئا ان الزہد لا یملک شیء۔ زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ دولت تمہاری مالک نہ بنے، تم دولت کے مالک بنو۔ اقتدار تمہارے اوپر حکومت نہ کرے، اقتدار تمہارے قابو میں ہو۔ شہرت تمہارا دماغ نہ خراب کر دے، شہرت تمہارے اختیار میں ہو۔ چنانچہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان دولت کے قبضے میں ہے یا دولت اس کے قبضے میں ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ جب دولت نہیں تھی تب مزاج کیسا تھا اور دولت آنے کے بعد انداز کیسا ہے۔ اگر انداز نہیں بدلا ہے تو دولت اس کے قبضے میں ہے، انداز بدل گیا ہے تو یہ دولت کے قبضے میں ہے۔ آئی ایس بن گئے، پی سی ایس بن گئے۔ کل تک تو انجمن میں نوحہ بھی پڑھتے تھے، ماتم بھی، مسجد میں بھی آتے تھے، اب کیا ہے کہ صاحب آپ نہیں جانتے ہیں، پروٹوکال کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اب ادھیکاری ہو گئے ہیں، اب نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کرسی نے اس پر حکومت کی ہے، یہ کرسی پر حکومت نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ایسے ایسے آفیسروں کو، خود پٹنہ میں آپ جائیے تو فرش مجلس تو یوں ہی اسی طریقے سے وائس چانسلر ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ پی سی ایس ہیں، یہ آئی ایس ہیں، اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی واہ واہ کر رہے ہیں، اسی انداز میں یہ سن رہے ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ کرسی ان کے قبضے میں ہے، یہ کرسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ شہرت آنے کے بعد دماغ خراب ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں، اور اگر دولت کے اثرات ہمارے کردار پر نظر آ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہمارا زوال ہے، کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ دولت یا تو ہیرے اور جواہرات کی شکل میں، یا سکے کی شکل میں، یا زمین جائیداد کی شکل میں، اور یہ سب جمادات ہیں، صامت ہیں۔ انسان ناطق ہے، اگر صامت کے قبضے میں ناطق چلا جائے تو یہ ناطق کی موت ہے، اس کا زوال ہے۔ صامت ناطق کے قابو میں رہے تو یہ ناطق کا کمال ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، تو اشرف ہے تو دولت اس کے لیے ہے، نہ کہ وہ دولت کے لیے ہے۔ اپنے راحت و آرام کو قربان کر رہا ہے، خود اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ دولت کے لیے نہیں منع کیا گیا۔ زاہد ہے انسان، بہترین مکان بنا لیا تب بھی وہ زاہد ہے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ بہترین منصب پر چلا گیا، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ بہت اچھا کاروبار ہے، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ چنانچہ علاء ابن رزین حارثی نے بہت شاندار مکان بنایا، امیر المومنین کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید امیر المومنین تنبیہ کریں یہ تم نے فضول خرچی کی ہے اور ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، لیکن نہیں، علاء ابن رزین سے امیر المومنین نے کہا تم نے بہت اچھا گھر بنایا، کیا کہنا، لیکن تم کو اس سے اچھا گھر بنانے کی ضرورت ہے۔ مولا کیا اس سے اچھا گھر بناؤں؟ کہا ہاں، یہاں نہیں وہاں، آخرت کے لیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس گھر میں مہمان نوازی کرو، آخرت میں خدا اس سے بہتر گھر بنا دے۔
صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم دولت کے مالک بنو، لیکن ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر دولت تمہارے پاس آئے تو خدیجہ بنو، قارون نہ بننا۔ اور فرق ہے، اگر دولت کے قبضے میں انسان ہے تو راہ دین میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، اتنی دولت خرچ ہو گئی۔ قارون جناب موسیٰ کا رشتہ دار تھا، کزن تھا، کیوں اختلاف ہوا؟ جناب موسیٰ نے اس کی دولت کا حساب لگایا کہ اتنا خدا کا حصہ ہے، زکوٰۃ دو۔ مخالف ہو گیا، ناراض ہو گیا، الزام لگا دیا۔ جناب موسیٰ نے بد دعا کی، نہ خزانہ کام آیا نہ دولت کام آیا۔ تو قارون کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ قارون دولت کے قبضے میں تھا، دولت اس کے قبضے میں نہیں تھی، لہذا جناب موسیٰ نے مانگا، اس نے انکار کیا، نبی خدا پر تہمت لگائی۔ دوسری طرف کردار ہے جناب خدیجہ ہے کہ نبی نے مانگا نہیں، خدیجہ نے تمام خزانوں کی چابیاں قدموں میں ڈال دی کہ اللہ کے رسول جیسا چاہیں آپ خرچ کریں۔ تو عزیزو یہ اعلان اس بات کا ہے کہ دولت خدیجہ کے قبضے میں ہے، خدیجہ دولت کے قبضے میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم آخرت کو پیالہ بناؤ، اس پیالے میں جتنی دنیا سمو جائے اتنی دنیا لے لو۔ اگر یہ پیالہ چھلک جائے تو سمجھ لو کہ تم دنیا دار ہو گئے، اتنی ہی دنیا لو جو آخرت کے پیمانے پر آئے۔ اچھا ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر ہم کو الیکشن لڑنا ہے تو مجلسوں میں نظر آئیں گے، تب عید کی نماز، اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہم اتنا ہی دین لیتے ہیں جتنا دنیا کی نیک نامی میں ہمارے کام ہے، اتنا ہی دیدار ہے۔ چنانچہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ دین کو چورن کے طور پر استعمال کریں، چٹنی کے طور پر استعمال کریں۔ چٹنی کس لیے؟ ذائقہ بدلنے کے لیے یا بد ہضمی دور کرنے کے لیے؟ جب بے دینی کرتے کرتے تھک جائیں گے تو اب یہ ہوا کہ چلو درگاہ میں حاضری دے دیں تاکہ یہ بے دینی کی بد ہضمی کچھ کم کی جائے۔ کہ میرا قول نہیں ہے، میرا کام ہے صرف نقل کر دینا، اور خود اپنے نفس کے لیے یہ نصیحت پہلے اپنے لیے ہے، بعد میں دوسروں کے لیے۔ تو عزیزوں، نہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ آخرت کو دنیا کے لیے۔ ایک جملہ امیر المومنین نے اور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من ابصر بالدنیا ابصرت ہو ومن ابصر الی الدنیا اعمت ہو۔ جو دنیا کے ذریعے دیکھے گا دنیا اس کو بابصیرت بنا دے گی، اور جو دنیا کی طرف دیکھے گا دنیا اس کو اندھا بنا دے گا، اندھا ہو جائے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جو دنیا کے ذریعے دیکھے گا دنیا اس کو بابصیرت بنا دے گی، اس کے سامنے کشف ہو جائے گا، اور جو دنیا کی طرف دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ میں مثال دے دوں، سورج طلوع ہو گیا، سب دکھائی دینے لگا نا۔ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں نہیں نظر آ رہی تھیں وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد دکھائی دینے لگی۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سورج کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ کی بینائی میں اضافہ ہو گیا، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہم سورج کی طرف نگاہیں کر کے کھڑے ہو گئے، یعنی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ روشنی بچے گی؟ اندھے ہو جائیں گے۔ یہی امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کے ذریعے دیکھو
آخرت کو پالو، تم کو یہ بابصیرت بنا دے گی۔ لیکن جب تم دنیا کی طرف دیکھو گے تو اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حد یہ ہے کہ سامنے جنت ہے، جنت نہیں دکھائی دے گی، ملک رہ نظر آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ حر نے دنیا کے ذریعے دیکھا اور پسر سعد نے دنیا کی طرف دیکھا۔ دونوں کے کردار میں دونوں، یعنی حر کے لیے یہ تھا کہ تم امام حسین کو روکنے کے لیے جاؤ اور بیعت یزید پر راضی کرو، تم کو خراسان کی گورنری کا عہدہ ملے گا۔ پسر سعد سے کیا کہا کہ ملک رائے کی حکومت اسی وقت ملے گی، پروانہ مل چکا تھا، اپائنٹمنٹ لیٹر آ چکا تھا، درمیان میں یہ واقعہ پیش آ گیا، اسی وقت ملے گی یہ حکومت کہ جب تم کربلا جاؤ، امام حسین سے بیعت لو یا سر قلم کرو۔ دونوں منصبدار ہیں، دونوں کمانڈر ہیں، دونوں سردار ہیں، دونوں کو اپنی ملازمت اور نوکری کی فکر ہے، دونوں اپنی نوکری بچاتے رہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بچاتے رہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ حر نے دیکھا کہ یا دنیا یا آخرت، یا ہم ادھر آ جائیں نوکری کر لیں دنیا بنا لیں، اور یا نوکری چھوڑ دیں اور آخرت بنا لیں۔ یہی مرحلہ پسر سعد کے سامنے بھی تھا، یا گورنری چھوڑ دیں اور یا امام حسین کے قتل پر راضی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پسر سعد دنیا کی طرف دیکھ رہا تھا، اگر وہی اقدام وہ بھی کرتا کہ جو حر نے کیا تھا تو جنت تو اس کو بھی دکھائی دے رہی تھی، اس کو بھی مل جاتی، مگر اس کی فکر یہ ہے کہ نوکری بچا لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ پسر سعد کی یہ فکر تھی۔ حر نے کیا کہا کہ نوکری کو ٹھوکر مارا جائے، نوکری مجھے نہیں چاہیے، آخرت کو بچایا جائے۔ حر کی معمولی ملازمت نہیں تھی، اقتدار کے لیے بھائیوں کا قتل ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا مخالف بن جاتا ہے، خراسان کی حکومت یعنی آدھا ایران، لیکن اس نے ٹھوکر مارا اور امام حسین کی طرف آ گیا۔ پسر سعد ایسا نہ کر سکا۔ یہی فکریں ہمارے سماج میں بھی پائی جاتی ہیں، ایک طرف نوکری ہے، دوسری طرف قانون پروردگار ہے، ایک طرف رزق ہے، دوسری طرف رزاق ہے۔ نوکری کا معاملہ ہے، چاہے حرام کریں چاہے حلال کریں، بزنس ہے چاہے حلال کریں یا حرام کریں، یہ فکر ہے پسر سعد والے۔ لیکن جب قانون سے الہی سے ٹکرا گیا، ہم کو نہیں چاہیے، رازق وہ ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا تو رزق دے گا، چنانچہ چھوڑ دیا اس کام کو اور آ گئے اس طرح۔ تو وہ رازق ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے نوکری کا وعدہ نہیں کیا، رزق کا وعدہ کیا ہے۔ وہ خدا جو اب تک ہم کو رزق دے رہا ہے وہ باقی حیات میں بھی رزق دے گا، یعنی اس نے اس وقت ہم کو رزق دیا جب دنیا کی کوئی طاقت رزق نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ایک آدمی 50 سال کی عمر ہے تو اس نے کتنے دن رزق کھایا؟ 50 سال؟ غلط، 50 سال 9 مہینے۔ 9 مہینے شکم مادر میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہاں رزق پہنچا دیتا، اس نے وہاں رزق پہنچایا ہے۔ تو رزاقیت کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ تو ایک طرف رزق ہے اور دوسری طرف رزق دینے والا ہے، وہ دوسرا ذریعہ بنائے گا، لیکن یہ حوصلہ اور یہ ایمان اور یہ جرأت پیدا تو ہو عزیزوں۔ تو حر نے کتنی بڑی قربانی دی۔ تو یاد رکھیں کہ آخرت پیش نظر ہو، آخرت پیش نگاہ ہو، ورنہ انسان کے اندر جتنی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے، جتنی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے انسان کے اندر، اسی اعتبار سے وہ دنیا میں اتنے ہی بڑے منصب تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ غیر معصومین میں اپنے آخری منزل پر آ گیا، غیر معصومین میں
اگر کسی نے اپنے کردار عظمت کو بلند کیا ہے تو جناب عباس ہے۔ جناب عباس کے تمام پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے ایک لقب امیر المومنین کی طرف سے ملا ہوا تھا، قمر۔ عباس کی نگاہ میں آخرت، دنیا کا منصب نہیں، لقب قمر۔ اچھا آپ یہ بتائیں، ایک آدمی ایسے گھرانے میں پیدا ہو کہ جہاں سب کالے ہوں، کوئی سانولا پیدا ہو گیا تو اس خاندان کے لیے وہی چاند ہے، وہی خوبصورت۔ ایک ایسا گھرانہ جہاں پر سب ایک سے ایک خوبصورت ہے، اور ایسا نہیں آباء و اجداد، آپ تاریخ پڑھیے، جناب عبد مناف کو قمر بطحا کہا گیا۔ عبد مناف کون؟ یعنی پیغمبر کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ہاشم کے والد عبد مناف۔ ان کو کیا کہا گیا؟ قمر بطحا، مکے کے قمر۔ خود جناب ہاشم کو قمر کہا۔ مدینہ میں گئے، جس قبیلے میں ان کا رشتہ ہوا، قبیلے کے سردار سے کہا یہ تو خاندان قریش کا قمر ہے۔ وہ بھی قمر تھے۔ جناب عبداللہ کے بارے میں ہے کہ ان کو قمر حرم کہا جاتا تھا، جو پیغمبر کے والد، یہ بھی قمر ہے۔ کیا ہے؟ قمر حرم۔ پیغمبر اسلام کے لیے حدیث سے قصہ میں ہے کہ کأنہ البدر، یعنی بدر کے قمر کے کمال کو بدر کہتے ہیں۔ کأنہ البدر یتلالہ وجہہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہے، قمر چمکتا ہے۔ تو پیغمبر بھی قمر ہیں امیر المومنین کے لیے۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے قمر کی، یہاں قمر سے مراد امیر المومنین ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ جناب قاسم جب میدان میں نکلے تو حمید ابن مسلم کہتا خرج الغلام من القیام کأنہ القمر۔ ایک جوان ایسا نکلا کہ جو معلوم ہوتا تھا کہ قمر ہے۔ تو عزیزوں، جہاں سب قمر ہوں، امام حسین علیہ السلام کے لیے نیزہ پر چمکتے ہوئے سر کو دیکھا تو راس قمریٌ، ان کا سر مثل چاند کے تھا۔ تو سب قمر ہیں اور سب بنی ہاشم میں ہیں۔ چلیے عبد مناف تو جناب ہاشم کے والد تھے، لیکن اس کے بعد ہاشم یا ان کی آل، لیکن قمر بنی ہاشم خطاب صرف جناب عباس، یعنی جناب عبد مناف قمر بطحا، جناب ہاشم قمر، جناب عبداللہ قمر حرم، پیغمبر اسلام قمر، امیر المومنین قمر، جناب قاسم قمر۔ ان سب قمر کو ایک مرکز میں جمع کیا جائے تو قمر بنی ہاشم عباس، یعنی عباس نہیں بلکہ قمر عباس ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ یہ مرتبہ اللہ نے جناب عباس کو عطا کیا۔ عزیزوں، جناب عباس کا جلال، جناب عباس کا کردار، جو کردار عصمت سے مل رہا تھا، چہرہ مثل قمر، قد و قامت کی بلندی، واقعاً معلوم ہوتا تھا کہ لشکر اسلامی کا علمدار امیر المومنین کے بعد اگر کوئی دوسرا ملا ہے تو جناب عباس۔ عزیزوں، جناب عباس جو جوان ہوئے یہ سنتے ہوئے کہ کربلا میں تلوار چلانا ہے، جو سن کر کے جوان ہوئے، اسی کا اگر موقع نہیں ملا تو ذرا سوچئے
کہ حسرتیں کس طریقے سے دل میں رہ گئی۔ جناب ابو الفضل العباس جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے، کیوں یہ لقب شہدائے کربلا میں جناب عباس کو ملا؟ اگر آپ تجزیہ کریں تو میدان کربلا میں جناب عباس کی 2 حاجتیں تھیں۔ پہلی حاجت یہ تھی کہ جنگ کا موقع ملے، میدان میں جانے کی اجازت ملے تو تلوار اس طریقے سے چلائی جائے کہ دشمن پناہ مانگے۔ کیا یہ حاجت پوری ہوئی؟ دوسرے یہ کہ جب جناب سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر کے آئیں اور جناب عباس کو اجازت ملی، آپ مقتل میں آئے، حملہ کیا، فرات پر قبضہ کیا، پیاسے ہیں، لب تر نہیں کیا، مشکیزے کو بھر دیا۔ اب یہی دعا ہے کہ یہ پانی صحیح و سلامت وہاں تک پہنچ جائے۔ جناب عباس پانی بھر کے چلے، فوجیں اکٹھا ہوئی۔ بعض افراد نے لکھا کہ جس نے فن سپہگری علی سے سیکھا ہو وہ مقتل میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ ہاتھ قلم ہو گئے۔ عزیزو، وجہ یہ تھی کہ جب جناب عباس جا رہے تھے رنگ کی طرف تو کوئی ایک تیر ان کے جسم پر نہیں لگا۔ اپنے کو بچاتے ہوئے اور دشمن کو دور کرتے ہوئے جناب عباس فرات تک پہنچے تھے، لیکن جب واپس پلٹ رہے تھے تو ساری توجہ تھی کہ یہ پانی باقی رہ جائے، یہ مشکیزہ سلامت رہ جائے، اور اسی توجہ میں جب ہاتھ قلم ہو گیا تو اس کی فکر نہیں کی ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن یہ پانی باقی رہ جائے۔ عزیزوں، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، دوسرا بازو کٹ کر کے زمین پر گر گیا، اور باب اضحیٰ دونوں بازو قلم ہونے کے بعد پانی کے تحفظ کی فکر یہ تھی کہ علامہ اسفرائینی کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے علم کو ضمہ الی صدرے، اپنے سینے سے ملا لیا، اور پھر اس انداز میں مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے چلے۔ ہرملا نے تیر مارا، مشک سکینہ چھن گیا، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں نا، ذرا دیکھیں کہ داہنا بازو کہاں قلم ہوا اور بایاں بازو کے فاصلے پر قلم ہوا، مشکیزہ کہاں چھدا ہے۔ یہ عباسی ہی کے قلب کی بات تھی کہ ایک بازو قلم ہونے کے باوجود ہزاروں کے لشکر کو ڈھکیلتے ہوئے اس جگہ پر آئے جہاں بایاں بازو کاٹا گیا، اور پھر وہاں سے فوجوں کو ڈھکیلتے ہوئے وہاں پر آئے جہاں مشکیزہ چھدا۔ ایک مشک آج بھی وہاں پر علامتی طور پر بنی ہوئی ہے، اور جب مشکیزہ چھد گیا تو بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ راوی کہتا ہے کہ عباس جب مشکیزے کو بھر کر کے جا رہے تھے، فوجوں نے گھیرا تھا، تو رکابوں پر اٹھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ پروردگارا، یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، خیام تک پہنچ جائے، نہیں پہنچا۔ ایک وہ منزل آئی کہ جب مشکیزہ چھت گیا، اشقیاء قریب آ گئے۔ ذرا سوچو کہ قریب آ کر کے کسی کو تیر مارا جائے کتنے زور سے تیر لگتا ہے۔ ایک تیر انداز نے سینے کا نشانہ لیا، بڑی شدت سے تیر مارا، پورا تیر سینے میں پیوست ہو گیا۔ دوسرے نے آنکھ کا نشانہ لیا اور آنکھ پر تیر مارا۔ قریب سے مارا ہوا تیر کتنا پیوست ہوا ہوگا، ذرا سوچو۔ آنکھ وہ نازک حصہ ہے کہ فوراً جیسے ہی آنکھ پر کوئی چیز آتی ہے ہاتھ سے انسان مرنے لگ جاتا ہے۔ جناب عباس کے اگر دونوں بازو سلامت ہوتے تو ایک ہاتھ سینے پر جاتا، ایک ہاتھ آنکھوں پر جاتا، لیکن ہائے، نہ یہ بازو ہے نہ وہ بازو ہے۔ گرزیا ہنی لگا زمین پر گرے، یا اخی ادرک اخاک۔ امام حسین نے جیسی یہ خبر سنا، راوی کہتا قد بان الانکسار علی وجہ الحسین۔ ارے حسین کے چہرے کے اوپر بالکل شکستگی کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں حسین بالکل ٹوٹ گئے، یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی۔
ارباب عزا وصیت کے مطابق لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑا، علم لے کر کے خیمے میں آئے، ایک فقرہ کہا، بہنوں کو قریب بلایا، بہن زینب سے کہا، اے میری بہن زینب، میرا بھائی مارا گیا مگر کسی نے تعزیت پیش نہیں کی، مجھے پرسا دو، میں اپنے عباس کو ترائی پر چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم قمر عباس ابن مولانا محمد احمد فہیم جون پوری مرحوم کے نام نثار فرمائیں۔